ایکسپیرینس ہے یا ڈاکٹر وحید پشموزدار صاحب کا. میں تو ان کو دیکھ کر ہی اس فیلڈ میں آیا ہسٹری کی طرف، اور میں نے لکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. ان کے کام سے میں خود متاثر تھا. پھر میری کوشش رہی کہ میں بلوچ اور بلوچستان کی تاریخ کو تحقیقی بنیادوں پہ مختلف مورخین کی روشنی میں، ان کی تحریروں کی روشنی میں منظر عام پر لانے کی کوشش کروں. ماضی میں جو کچھ لکھا گیا بلوچوں کے بارے میں، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف اچھی چیز ہے، دشمنی نہیں، اختلاف ہونا چاہیے. اختلاف سے چیزوں میں چار ماتا ہے، ان میں خوبصورتی آتی ہے، مزید ان میں بہتری آتی ہے. پہاڑی اور صحرائی باشندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اس میں شک نہیں ہے. جہاں تک خانہ بدوش کی بات ہے، آپ نے شروع میں کی، دیکھو دنیا کی سب سے بڑی خانہ بدوش قوم تو ترک رہی ہے، پھر ترکوں کو کیوں بلوچ نہیں کہا گیا؟ ہماری جغرافیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے 3500 سال پہلے، جہاں تک میری ناقص تحقیق ہے، یہ نام باہر سے آمدہ لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کو دیا. یہ جہاں تک بلوچ کا تعلق ہے، بلوچ کے باہر سے آیا وہ کوئی گروہ نہیں ہے، باہر سے آنے والے ضم ہو چکے ہیں ان میں، لیکن جن لوگوں کو بلوچ کہا گیا وہ اوریجنل نیٹیوز تھے اسی خطے کے، جسے آج بلوچستان، ڈسپیوٹڈ بلوچستان کہا جاتا ہے، ڈیوائیڈڈ بلوچستان کہا جاتا ہے، جو آج 3 مختلف ممالک میں منقسم ہے. اس لیے کہ بلوچستان کے جس جغرافیے کو عرب رائٹرز نے، پرشین رائٹرز نے یا گریک رائٹرز نے جن کو مینشن کیا ہے، وہ یہ حدود نہیں ہے. آج جس مقران میں میں بیٹھا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مقران کا آدھا بھی نہیں ہے. یہ جو 3 ڈسٹرکٹ میں جو ایک ڈویژن ہے، یہ اس مقران کا جو اصل مقران ہے اس کا آدھا بھی نہیں ہے. اس سے تو بڑا حصہ ایران میں شامل ہے. کبھی اسی مقران کی سرحدات جالوان تک ہوتی تھی، یہاں سے یہ سیستان کو جا کے ٹچ کرتا تھا، اور اسی طرح یہ اوریتائی کا جو میدان تھا، ہمارا بیلا کا جو علاقہ تھا، اس کے ساتھ کی سرحدیں آخر تک ٹچ ہو جاتی تھی. تو یہ تمام خطے کے لوگوں کو آپ دیکھیں، عربک ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں، 1200 سال 1300 سال پرانی کتابیں ہیں. پرشین ٹیکسٹ کو دیکھیں، چاہے وہ سیستان کے بارے میں لکھی ہوئی کتابیں ہو، یا سب سے بڑا ہمارا ٹیکسٹ ایک ہے شاہنامہ فردوسی کا. شاہنامہ فردوسی میں 6 بڑی شہنشاہیتوں کے تذکرے ملتے ہیں. کیانی ہیں جن کو میت کہتے ہیں، ان میں اکمینینز ہیں جن کو اخمنشی کہتے ہیں، ان میں آسکانی ہیں، ان میں کشانی ہیں، ان میں گریکس ہیں، اور ان میں آخر میں آنے والے ساسانی ہیں. واروں کے ساتھ ایرانیوں کو چھوڑ کر عربوں کی طرف اور آتا ہے اور اپنی ساری قوم کو ان کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. بلوچوں میں بیران چوبین جیسے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں، جنہوں نے خسرو پرویز جیسے حکمران کو قید کیا. جب وہ فرار ہوا، اسے سیدھے جا کر کردوں میں پناہ لے لی، باہوٹ بن گیا ان کا. بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ماضی میں نہ تو ہماری زبان کو پروموٹ کیا گیا، ہمارے حکمران آئے، دفتری زبان، قومی زبان فارسی کو بنا دیا، یا عربی زبان کو ہم نے خود پہ لاگو کیا. خود بلوچی زبان میں تاریخ لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، ہم نے تو زبانی تاریخ یاد کی ہے. اب شاعری میں ایک شاعر ہے، صدیوں سے وہ انہی اشعار کو زبانی یاد کرتا، نسل در نسل منتقل کرتا جا رہا ہے. یا آخر میں ان کی حیت ہی بگڑ گئی. بعد میں تشریح کرنے والے نے حمزہ کو حمزہ ازدی یا حمزہ قریش بنا دیا، بنو ہاشم کا حمزہ بنا دیا، اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا قرار دے دیا. ہمارے مورخین میں سے بعض نے کہا کہ جی بلوچوں کا ایک طائفہ ایران سے آیا ہے، ایک عربستان سے آیا ہے، ایک یہیں پہ تھا. یہ حوالے کہاں سے دیے آپ لوگوں نے؟ برٹش سورسز کو فالو کریں گے. برٹش سورسز 20 بندوں نے اگر لکھا ہے برطانویوں میں سے، ایک بھی دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا. راولنسن کہتا ہے جی یہ نمرود کی اولاد ہے. میں اسے ریجیکٹ تو کر سکتا ہوں، میں سردار خان کو کیا کروں؟ سردار خان نے تو راولنسن سے بھی زیادہ ہارگو کیا اسی نکتے پہ کہ جی آپ نے کہا نمرود بالکل نمرود کی اولاد ہے، اور نمرود میں یہ خوبیاں تھی، نمرود یہ تھا، نمرود وہ تھا. اتنی باتیں تو راولنسن نے بھی نہیں کی تھی. ہم نے کہا جی بلوچ آرین ہے، بلوچ حملاور ہے. وہ آرین تو حملاور تھے، مہاجر تھے، اس خطے میں آئے. بلوچ مہاجر نہیں ہے میرے بھائی. بلوچوں کا ذکر 4000 سال قدیم تحریروں میں اس خطے میں ملتا ہے. ایروڈوٹس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، میں نے وہاں سے 22 بلوچ قبائل کے نام فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. Still they exist in Baloch nation.
آج بھی وہ بلوچ قوم کے اندر وہ قبائل موجود ہیں. اگر ہیروڈوٹس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، یہ 500 BC میں لکھی گئی کتاب ہے، 480 BC میں ترما پائلے کی جنگ کے واقعات اس میں لکھے ہوئے، اور وہ لکھتا ہے کہ ترما پائلے میں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. اسی طرح شاہنامہ فردوسی صرف اس ہمارے قرآن کے دشت کے ایک لشکر کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعداد وہ بتاتا نہیں ہے، وہ صرف اس کا ایریا بتاتا ہے کہ کتنے رقبے میں یہ لشکر پھیلا ہوا تھا. وہ کہتا ہے 12 میل میں یہ لشکر پھیلا ہوا تھا، ان کے پاس ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے. پھر کہتا ہے کہ یکے لشکر آمد ز پہلو بدشت کہ از گرد ایشاں ہوا تھی رگشت، کہ ایک بڑا لشکر دشت کی طرف سے آیا، اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس سے کے گھوڑوں کے پیروں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، جو دھول اڑ رہی تھی، اس نے پورے آسمان پہ تاریکی پھیلا دی. یہ ایک علاقے کا لشکر ہے. ہیروڈوٹس یہ بھی لکھتا ہے کہ پرکانیوں نے پیدل بھی لشکر فراہم کیا اور سوار بھی فراہم کیے. داراول کے ساتھ لڑائیاں لڑی، اس کا نام تھا حبرداد. اس کے بارے میں نے لکھا بھی ہے، میری کتاب ہے قدیم بلوچ قوم کی قدیم تاریخ، بلوچ قوم کی قدیم شخصیات. اس میں حبرداد کے حوالے سے میں نے لکھا ہے، حبرداد کے جھنڈے پر، اس کے ڈھال پر شیر کی شبیہ بنی ہوئی تھی. اور یہی ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ ان قبائل نے جو ہر ایک اپنے سردار کے ماتحت ہو کے لڑتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا، اپنا فلیگ ہوتا تھا، اپنا مونوگرام ہوتا تھا. کسی نے شاہین کی تصویر بنائی ہے، کسی نے چیتے کی، کسی نے شیر کی، اس طرح کسی نے بیڑیے کی تصویر بنائی ہے، تو کسی نے ہرن کی تصویر بنائی ہے. آج بھی ہمارے قبائلی سردار جب جنگوں میں جاتے تھے، ہر ایک کا فلیگ ہر علاقے کا الگ، جالاوان کا الگ تھا، مکران کا الگ تھا، خاران کا الگ تھا، سیستان کا الگ تھا. یہ اس زمانے کے ٹرائب سے موجود تھے. آرین تو بہت بات کی بات ہے بھائی، بلوچ اس خطے کے قدیم اور حقیقی باشندے ہیں، البتہ باہر کے کچھ دڑے آ کر ان میں ضم ہو چکے ہیں.